مسٹر عباس کہاں گئے بھائی؟ سر جناب معذرت کہ آپ کا کافی عباس قیمتی ٹائم صاحب ضائع کیسے ہیں؟ کر ہاؤ آر رہا ہوں. یو؟ کرم کیسے علیکم ہیں؟ السلام بادشاہ کے. الحمدللہ. تھینک یو سر. سر کچھ دنوں سے یہ نا ٹک ٹاک پہ یہ کچھ منافقین لوگوں کی سے بات چیت ہو رہی تھی ان کی، میں یہ سن رہا تھا باتیں. تو سر اس نے میرے آگے سوال یہ رکھا ہے کہ یزید کو کتابوں سے ثابت کرو کہ کربلا کے واقعے میں یزید کا ہاتھ تھا. دیکھیں ویسے تو ٹاپک اس نے ہاں یہ پورا اس کی حکومت تھی، اس کا فوج تھا، اور اس نے جی عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کے گورنر کو اسی لیے کوفے کے گورنر کو ہٹا کے، کیونکہ وہ نرم دل آدمی تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں پہ رکھا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد اس کا چچا کا لڑکا کہلاتا تھا، تاکہ وہ جی امام حسین علیہ السلام سے نمٹ لے اور ان کو قتل کرے. اور اس کے علاوہ یزید لعنت اللہ علیہ اگر ملوث نہیں تھا تو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اس نے انعام کیوں دیا؟ اور ان کو دیکھیں، آپ ایک بے مسلمان شک. کو آپ قتل کرتے ہیں، جی جی ایک مسلمان کو قتل کرتے ہیں نا، عام مسلمان ہو، بادشاہ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ قاتل کو قصاص کر دے، قاتل کو مار دے، کہ آپ نے بے اس کو شک. قتل کیوں کیا؟ تو جو اس کی اپنی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اس کے چچا کے لڑکا جو تھا کوفے کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، بے شک. تو اس نے ان کو انعام دیا نا. امام حسین بے علیہ السلام شک. کا دیکھیں اس زمانے میں بھی لوگ بے وقوف نہیں تھے، آج بھی بے وقوف نہیں ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ پرانے کے زمانے کے لوگ جو تھے جرنیل ہوتے تھے، وہ احمق ہوتے تھے، بے وقوف ہوتے تھے. اگر یہ یزید کا حکم نہیں تھا، یزید کی رضا نہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام قتل کیے جاتے، تو ان لوگوں نے یہ سر کیوں لے کے گئے ادھر شام؟ بے سر شک. جو اہل بیت علیہ السلام کے قلم کر کے یہ شام لے کے گئے تھے نا، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ سر دیکھ کے یہ خوش ہو جائے گا، بادشاہ خوش ہو جائے گا. تو اللہ اب جی جی دیکھیں، اگر آپ کوئی تحفہ ایسی لے کے جائے نا، اگر آپ کی پرائم منسٹر سے یا صدر سے ملاقات ہو رہی ہے، پاکستان کے جو کمانڈر ان چیف ہے ان سے ملاقات ہو رہی ہو، آپ ان کے لیے وہی تحفہ لے کے جائیں گے جو آپ کو پتہ ہے جو اس کو پسند ہے، بے ٹھیک ہے شک. نا؟ آپ ایسا جی جی تحفہ سر. نہیں لے کے، بالخصوص اگر آپ خود فوج میں کوئی جرنیل ہے، اگر آپ خود کوئی گورنر ہیں، ٹھیک ہے نا، فرض کریں آپ جی جی بلوچستان کے گورنر ہیں، آپ کی ملاقات ہوگی صدر سے، آپ کی ملاقات ہوگی پرائم منسٹر سے، تو آپ بیوقوف تو نہیں ہے نا. آپ تو ایسا تحفہ نہیں لے کے جائیں گے اسلام آباد جو پرائم منسٹر کو بے شک. پسند ہی نہیں، اس سے الٹا وہ آپ کو گالی دے گا. بے شک آپ کو ایسی ہے. یقین ہے کہ پرائم منسٹر کو مثلا یہ چیز پسند ہے، وہی آپ تحفہ لے کے جائیں گے نا. تو یہ بے لوگ شک. بے بیوقوف شک. تھوڑی تھے، فوج والے اتنی دور سے عراق سے اس زمانے میں راستے، ہفتوں کا راستہ، مہینوں کا راستہ کاٹ کے آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا سر. اور جب یہ سر لے کے آئے تو یزید نے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ اگر وہ واقعا خوش نہیں تھا، راضی نہیں تھا، اس کا حکم نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کو قتل، کیوں ان کو سزا کیوں نہیں دی نا؟ ایک عام مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے، واجب ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے یا بادشاہ وقت جو ہے اس کا قصاص کر دے. انہوں نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو نہیں، اس کے پورے خاندان کو شہید کیا. اوکے، بے تھینک یو سر، شک. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے، نیکسٹ کالر کون ہے بھائی؟ ایتھیس ختم ہو گئے میرے خیال میں، ایتھیس سے زراعت ختم ہے جی. اور بھائی اللہ کے وجود پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں ابھی کال لیتا ہوں، میں ایک سوال کا جواب دے دوں. سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیسے خلق کیا؟ یہ ایتھیس سے زراعت بڑی اس سوال کو دہراتے ہیں کہ اللہ نے کیسے خلق کیا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا مخلوق ہے. کیوں مخلوق ہے؟ کیونکہ اس دنیا کا نقطہ آغاز ہے. فرسٹ لا کنزرویشن لا آف میٹر اینڈ انرجی یہ کہتا ہے کہ ہم نے جتنے تجربے کیے ہیں، ہم نے جتنے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، اس میں میٹر پریزرو رہتا ہے، انرجی پریزرو رہتا ہے. یعنی ایک آئسولیٹڈ سسٹم میں ہم نے جتنے تجربے کیے، نہ میٹر اس میں پیدا ہوتا ہے، نہ میٹر اس میں فنا ہو جاتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میٹر کو خلق کرنا ناممکن ہے عقلی لحاظ سے، اٹس امپاسبل. یہ نہیں کہتا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جتنے تجربے کیے ہیں، سن رہے ہیں نا علی بھائی، ہم نے جتنے تجربے کیے اس میں میٹر جو ہے پروڈیوس نہیں ہوتا، اور میٹر فنا بھی نہیں ہوتا. انرجی بھی اسی طرح، وہ ایک کانسٹنٹ رہتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میٹر کو خلق کرنا ناممکن ہے. جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی ایسی فزکس میں ایسی لا نہیں ہے، ایسی قانون نہیں ہے فزکس میں کہ میٹر کو خلق نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں، ہم جو مٹیریل لوگ ہیں، ہم جو فزیکل لوگ ہیں، ہم میٹر کو خلق نہیں کر سکتے، لیکن میٹر کا خلق ہونا یہ ناممکن ہے. یہ کوئی فزکس کی لا نہیں ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. پھر ہم جب دیکھتے ہیں، یہ کسی فزکس کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجھے نوبیل دینا چاہے تو دے دے. تو کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ٹائم فائنائٹ ہے.
لیکن یہ میرا آرگومنٹ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرگومنٹ ہے. نوبل ان کو ملنا چاہیے، اللہ نے ان کو نوبل دی. تو کیونکہ ٹائم فائنائٹ ہے، یہ دنیا جو ہے ہمارا جو ماضی ہے دنیا کی، یہ دنیا ایک محدود ہے، اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، اس لیے دنیا کا نقطۂ آغاز ہے. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ مٹیریل ورلڈ کا نقطۂ آغاز ہے، اس سے پہلے مٹیریل ورلڈ نہیں تھا. تو یہ مٹیریل ورلڈ جو بنا ہے اس کو ایک بنانے والا ہے، وہ بنانے والا جسم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسم دوسرے جسم کو بنا نہیں سکتا. اور وہ مٹیریل جس نے مٹیریل ورلڈ بنایا ہے وہ زمان کے قید سے اور مکان کے قید سے آزاد ہے، اور وہ جسم اور جسمانی نہیں ہے. اس نے اس دنیا کو خلق کیا. اب اگر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، دیکھیں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ دنیا مخلوق ہے، کیونکہ دنیا کا نقطۂ آغاز ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، اس کے بعد وجود میں آئی ہے. اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کا ایک بنانے والا ہے. اس کا بنانے والا وہ جسم نہیں ہے، وہ زمان و مکان کے قید سے بالا تر ہے. اس نے کیسے، سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے خلق کیا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا ہمیں نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے خلق نہیں کیا. اس سے ہمارا پہلا آرگیومنٹ باطل نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں مجھے نہیں آتا، مجھے اب اس کو ضروری نہیں کہ ہم ہر سوال کا جواب ہم جان لیں کہ اس نے کیسے خلق. یہ پہلی بات. دوسری بات دیکھیں کہ کیسے، آپ ہم سے طلب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بیان کریں کہ کیسے سے کیا مراد ہے آپ کا. آپ جب کہتے ہیں اس نے کیسے خلق کیا ہے، آپ توضیح دے دیں. تو کیونکہ ان کے ذہن میں ابھی ایک مادی خدا ہے، ایک جسمانی خدا ہے جو ٹائم اور اسپیس میں، اور جسم وہ کہتے ہیں کہ اس نے مادہ کہاں سے لے کے آیا، را مٹیریل کہاں سے لے آیا، اس نے کیسے ان کو اکٹھے کیا ہے نا اس نے اس کو کیسے ان کو جوائن کیا، اس نے بنایا. وہ اس فکر میں ہے کہ اتنی بڑی اسکیل پہ اس کو بنانا یہ تو ناممکن ہے، وہ یہ سمجھتا ہے. تو اس کے لیے دوبارہ یہ تکرار کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں اس نے کیسے خلق کیا ہے، تو یہ بات ہی یہی ہو رہی ہے کہ جو پہلی بات ہے کہ را مٹیریل، اس طرح نہیں کہ را مٹیریل کہاں سے، را مٹیریل نہیں تھا. بات ہی یہی ہے کہ کوئی را مٹیریل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا سوائے خالق کے. اس نے دنیا کو بنایا، ٹھیک ہے نا. را مٹیریل، یہ سوال irrelevant ہے، باطل ہے. پھر یہ کہنا کہ اس نے کہاں سے لایا، کیسے لے کے آیا، کیسے اکٹھے کیا اس کو، یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے. کہیں سے نہیں لے کے آیا، اس نے بنایا. اور وہ کیونکہ وہ مادی نہیں ہے، وہ جسمانی نہیں، جسم نہیں ہے. تو اس لیے اور آپ کے ذہن میں ایک جسمانی چیز ہے جو مثلاً وہ بہت بڑا جیسا ہوتا ہے نا، ایک بہت بڑا زامبی جیسا ایک بہت بڑی چیز ہے، بھائی اس نے ماٹر کھینچ کے لے کے آتا ہے، اس کو شیپ دے دیتا ہے اس طرح. وہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کا تصور ہی باطل ہے. آپ جس نے اس دنیا کو بنایا وہ جسم نہیں ہے، وہ اس کا ٹائم نہیں ہے، اس کا اسپیس نہیں ہے. اگر ٹائم اور اسپیس نہیں ہے تو اس کے لیے، جیسے میں نے بار بار عرض کیا کہ کیسے کا سوال irrelevant ہے، کیونکہ کیسے کا سوال اس طرح کیا جاتا ہے مادی چیزوں کے لیے جن کا اپنا ایک لوکیشن ہے، جن کا اپنا ایک اسپیس ہے، اور وہ جن کا اپنا ٹائم ہے، اور جن کا موشن ہے، حرکت ہے. چیز حرکت کرتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس نے کیسے حرکت کی. جب ہم حرکت کے رفتار بتائیں گے، حرکت کا ڈائریکشن بتائیں گے، تو پتہ چلے گا اس نے کس ڈائریکشن میں حرکت کی، کیسے حرکت کی، اور کس طرف حرکت کی. ہم انسان جو چیز انجام دیتے ہیں اس میں سب سوائے ذہن میں جو ہوتا ہے اس میں بھی موشن ہوتا ہے، اس میں نیورونز کا موشن ہوتا ہے. باقی سب چیزوں میں کانا کھاتے ہیں، اس میں موشن ہے، حرکت ہے، ٹھیک ہے نا، نقل و انتقال ہے. تبھی تو کیسے کا سوال بنتا ہے کہ بھئی آپ نے کھانا کیسے کھایا، آپ نے کھانا کیسے پکایا، آپ نے یہ گھر کیسے بنایا. لیکن اگر کوئی جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس کا نہ ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے، نہ فزیکل فارم ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے اس دنیا کو بنایا، تو اس کے لیے کیسے کا سوال یہ باطل ہے. اس کیسے کا سوال ہی غلط ہے، کیونکہ کیسے کا سوال اس چیز کے لیے کیا جاتا ہے جو مادی ہو، جسمانی ہو. جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کیا، اس کے ہجرت کرنے کی ایک کہانی ہے کہ بھئی رات کی تاریکی میں گھر سے نکل گئے، غار ثور چلے گئے. غار ثور میں 3 دن تک وہاں ابو بکر بھی ساتھ تھے. بعد میں وہاں سے آہستہ مدینے کی طرف چلے آئے. مدینے والوں نے ان کا استقبال کیا، ٹھیک ہے نا. یہ کیسے کا جواب ہے. دنیا میں کیسے کا جواب کیسے کا سوال کس کے لیے ہوتا ہے؟ کیسے کا سوال ہر چیز کے لیے ہوتا ہے سوائے اللہ کے.